الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بے شک اللہ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے اور ان پر بہت رحم کرنے والا بھی ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ایمان والوں سے محبت کرتا ہے. یحبہم ویحبون. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. جب اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے تو پھر ان کے اعمال کی قدردانی بھی کرتا ہے. ایک مسلمان بچہ جب تک نابالغ ہوتا ہے، اگر وہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، تو اس کا ثواب اس کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور اگر وہ بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کے والدین کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا. تو اللہ کتنے مہربان ہے ہم پر. جب یہ بالغ ہو جاتا ہے، شریعت کے احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا حساب کتاب لکھا جاتا ہے. 2 فرشتے متعین ہوتے ہیں جو اس کے ثواب کو لکھتے ہیں، اس کے گناہ کو بھی لکھتے ہیں. اور ثواب لکھنے والے فرشتے کو سردار بنایا گیا. تو جب یہ ایمان والا بندہ اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو ثواب لکھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے. صرف اس نے نیت کی، ابھی عمل نہیں کیا. جب اچھے عمل کی نیت کرتا ہے تو داہنی جانب جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، جو نیکیوں کے لکھنے والا فرشتہ ہے، وہ اس کی نیت کو لکھ لیتا ہے. جب یہ نیک کام کرتا ہے تو پھر نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے. اس کے برخلاف جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے، جب انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کی نیت کرتا ہے، تو فرشتہ اس کو نہیں لکھتا.
پھر جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ سردار سے یعنی نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اب اس نے گناہ کر لیا ہے، اب لکھ لوں؟ تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی مت لکھو، اس کے توبہ کا انتظار کرو، اس کے توبہ کا انتظار کرو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ جب بندہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس گناہ کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آدمی سوال کرے گا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل، نیت کے بارے میں فرشتوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھے کام کی نیت کر رہا ہے یا یہ برے کام کی نیت کر رہا؟ جب بندہ اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو فرشتے کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور جب برے کام کی نیت کرتا ہے تو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور سے چلا جاتا ہے۔ پھر یہی انسان جب بوڑھا ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جوانی میں وہ جو نیک عمل کیا کرتا تھا، جوانی میں جو وہ ثواب کا کام کیا کرتا تھا، جو عبادتیں کیا کرتا تھا، بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے وہ اب نہیں کر پا رہا، پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں ان تمام اعمال کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے جو وہ جوانی میں کیا کرتا تھا۔ کتنے مہربان ہے اللہ ہمارے اوپر کہ اس کا وہ عمل لکھا جاتا رہتا ہے جو جوانی میں کیا کرتا تھا، اور بڑھاپے کی معذوری کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہا۔ اور جو کسی بوڑھے کی عزت کرے گا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی خدمت کر دے، اس کی عزت کر دے، تو جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اسے افراد مہیا کرے گا اس کے لیے جو بڑھاپے میں اس کی عزت کریں گے اور اس کی خدمت کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم پر مہربان ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب ایک لقمہ کھائے تو میری تعریف کرے، جب پانی کا ایک گھونٹ پیے تو میری تعریف کرے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت گھس گئے، لیکن زبان اللہ کی تعریف کرنے کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ ہر ایک کی زبان پر ناشکری، ہر ایک کی زبان پر ناشکری۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا گیا انسان اپنی ناشکری کی وجہ سے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفہ، گندے پانی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، نطفے سے اس کو پیدا کیا، پھر اس کو ایک مدت تک ٹھہرایا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے نکلنے کا راستہ آسان کیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دے کر قبر میں پہنچا دیا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، انسان نے وہ کام نہیں کیا جس کو اس کو حکم دیا گیا تھا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان اپنے کھانے کو دیکھ لے، دعوت دے رہا اللہ، فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان اپنے کھانے کو دیکھے۔ یہ روٹی کا ٹکڑا، یہ جو ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے کھانے کے لیے، اور ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو لقمہ بنا لیتے ہیں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے ہم رکے اور یہ سوچے کہ یہ روٹی کا ٹکڑا جو آج ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے یہ کتنے مراحل سے گزر کر ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ گیہوں کا ایک دانہ تھا، گیہوں کا ایک دانہ تھا جسے کسان نے منومن مٹی کے نیچے دفنا دیا تھا۔ ایک دانے کی اوقات کیا ہو سکتی ہے، ایک دانے کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر وہ دانہ جو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے، وہ سڑ بھی سکتا تھا اور ختم بھی ہو سکتا تھا،
لیکن پھر اللہ اس کے اندر اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے اس کی کوپلیں باہر آتی ہیں. پھر اس کی کوپل بھی اتنی کمزور کہ ایک چڑیا بھی اس کو چک سکتی ہے, ایک بچہ بھی اس کو توڑ سکتا ہے. اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. سورج کو حکم ہوتا ہے اس کو روشنی پہنچاؤ, ہواؤں کو حکم ہوتا ہے تو اس کو ہوا پہنچاؤ, آسمان چاند کو حکم ہوتا ہے اس کو روشنی پہنچاؤ. تب جا کے وہ پودا بڑا ہوتا ہے اور پھر تیار ہوتا ہے. سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, اللہ فرماتا ہے ایک دانہ ڈالا تھا اس سے 7 بالیاں نکالتے ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. کسان ایک دانہ اللہ کے بھروسے میں زمین میں گاڑتا ہے, اللہ 700 گنا بڑھا کر کے اس کو دیتے ہیں. ہم ایک عمل کریں گے, حدیث میں آتا ہے اللہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا بڑھا کے اللہ دے گا. جس طرح اللہ ایک دانہ جب دفن کرتا ہے اللہ کے لیے تو 700 دانے, 7 سنابل 7 بالیاں نکلتی ہیں, فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, اور ہر بالی میں 100 دانے ہو گئے. پھر اس کے بعد اس کو کسان کاٹتا ہے, پھر کتنی محنت ہوتی ہے اور پھر اس کتنے لوگ لگتے ہیں اس کو جو ہے کاٹنے کے بعد, پھر اس کو دانا الگ کرتے ہیں, پھر وہ چکی میں جاتا ہے, وہاں پسائی اس کی ہوتی ہے, پھر گھر میں آتا ہے. گھر میں ہماری بیوی اس آٹے کو گھومتی ہے, گھومنے کے بعد گرمی برداشت کرتی ہے, پھر اس کو توے پہ ڈالتی ہے اور پھر جا کر کے وہ روٹی کس طرح ہمارے پاس ہمارے دسترخوان پہ آتی ہے. لیکن کھانے کے بعد ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا, ہمیں پلایا, ہمیں مسلمان بنایا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان اپنے کھانے کو دیکھے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں, موسلادھار پانی ہم آسمان سے برساتے ہیں, باندھوں سے برساتے ہیں. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, اور پھر مختلف جگہ سے زمین کو پھاڑ دیتے ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, ہم اس سے غلہ اگاتے ہیں. وَعِنَبًا وَقَضْبًا, اس سے انگور اور سبزیاں اگاتے ہیں. وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا, ہم اس سے زیتون اور جو کھجور اگاتے ہیں. وَحَدَائِقَ غُلْبًا, گھنے باغات اگاتے ہیں. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا, میوے اور چارہ اگاتے ہیں. مَتَاعًا لَكُمْ, تمہارے فائدے کے لیے. وَلِأَنْعَامِكُمْ, تمہارے جانوروں کو فائدے کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, پھر وہ وقت آ جائے گا جب کان کو پھاڑ دینے والی چیز سنائی دے گی, قیامت آ جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, جس دن اپنے باپ سے بھاگے گا انسان, اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنے بچوں سے بھاگے گا. ہر آدمی اپنے حال میں پریشان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے, کتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے, اور بن مانگے اللہ نے دیا ہے. اگر اللہ آنکھ ہمیں نہ دیتا تو ہم اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے تھے. اگر اللہ ہمیں زبان نہ دیتا تو ہم اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے تھے. اگر اللہ ہمیں سننے کی طاقت نہ دیتا تو ہم اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے تھے. اللہ ہمیں معذور کر دیتا ہاتھ پیر سے, ہم اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے تھے. یہ نعمتیں اللہ نے بن مانگے دی ہیں کہ انسان لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا. جس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہو اس سے پوچھو کہ آنکھ کی قدر کیا ہوتی ہے. ایک نابینا سے پوچھو جو بات دھکے کھاتا ہے, جو اونچ نیچ نہیں سمجھ پاتا, جو کبھی نالیوں میں گر جاتا ہے, کبھی گڈھے میں پھنس جاتا ہے, اس سے پوچھو کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک گونگے سے پوچھو جو ایک لفظ بولنے کے لیے ترس رہا ہے, جب سے پیدا ہوا ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکا, اس سے پوچھو کہ قوت گویائی کیا ہوتی ہے. ایک بہرے سے پوچھو
کہ سننے کی نعمت کیا ہوتی ہے جو سن نہیں سکتا. اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور بن مانگے بغیر استغاث کے اللہ نے ہمیں دی. انہی نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کریں تو حق ادا نہیں ہوگا. جبکہ انسان اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے, اشرف المخلوقات ہمیں بنایا اللہ نے, اور مخلوقات میں حقیر سے حقیر مخلوق کا یہ حال ہے. ایک کتا حقیر جانور ہے, بالکل حقیر جانور ہے, جس کو ہر کوئی مارتا ہے, دریاتا ہے. جس دروازے میں پہنچے اس کو دریا کر کے لوگ بھگاتے ہیں, دور کر کے اس کو لوگ بھگاتے ہیں. ایک حقیر جانور ہے کتا, لیکن وہ بھی اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے. دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے, روٹی کے ٹکڑے, ہڈی کے ٹکڑے جو اس کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے, کوئی اس کے سامنے کوئی ڈش نہیں پیش کرتا مالک, آئس کریم نہیں کھلاتا اس کو بیٹھا کر کے, عمدہ سے عمدہ کھانا اس کو نہیں کھلاتا, بلکہ کھانے کے بعد جو ہڈیاں بچ جاتی ہیں وہ پھینک دیتا ہے اس کے سامنے. کتا اسی کو کھا کر مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے. گھر والے ساری رات سوتے ہیں, وہ ساری رات جاگ کر گھر کی پہرے داری کرتا ہے, ساری رات جاگتا ہے, گھر کی پہرے داری کرتا ہے. ہم اور آپ ایک رات اگر جاگ لیتے ہیں تو سمجھ لو اس دن گھر میں کرفیو لگ جائے گا, کیونکہ ہم رات بھر جگے ہیں. بیوی کو حق دیا جاتا ہے, دیکھو ایک دم بات نہیں کرنا, بچوں کو ایک الگ کمرے میں بند کر کے رکھو, میں رات بھر جاگا ہوں اس لیے دن میں ہم کو سونا ہے خراٹے لے کر. تو اگر ہم خدا نخواستہ ہے کہ رات جاگ جائیں تو گھر میں کرفیو لگ جائے گا ہمارے. وہ بیچارہ کتا جو ہڈی مالک نے اس کے سامنے ڈالی جس کو کھا کر ساری رات جاگتا ہے, صبح مالک سے مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے سونا, مجھے روم چاہیے. چلا جاتا ہے کسی پیڑ کے نیچے, وہیں جا کر لیٹ جاتا ہے. وہ اس کے باوجود بھی جو شرارتی بچے ہوتے ہیں اس کو وہاں بھی سونے نہیں دیتے. کوئی اینٹا مار کے بھاگے گا, کوئی دم پڑ کھینچ کے بھاگے گا, کوئی گزرے لات مار کے اس کو بھاگے گا, وہ چلا رہا ہے پڑا, وہاں بھی اس کو نیند سے صحیح سے سونے نہیں دیتے بچے. اس کو بارش ہو رہی, بھاگ رہا ادھر سے ادھر, کہاں جائے. تو ایک حقیر جانور ہے کتا, لیکن اس کو جو ہے اتنی وفا آتی ہے کہ وہ اگر ہڈی اور چند ٹکڑے کھاتا ہے تو وفا نہیں کرتا. آپ اپنے بچوں کو ایک تماشا مار دیجئے, اپنے شاگرد کو ایک تماشا مار دیجئے, اس کی نصیحت کے لیے, اس کو سمجھانے کے لیے, وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دے گا کہ ابو نے ہم کو کیوں مارا, میرے استاد نے مجھے کیوں مارا. آپ کے سامنے نہیں آئے گا, وہ آپ سے دور چلا جائے گا. وہ اس کتے کو مارا بھی جاتا ہے, کبھی لاٹھی سے, کبھی ڈنڈے سے مار بھی دیا جاتا ہے, اور پھر اس کو بلایا جاتا ہے, پھر بھاگا ہوا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں گھوڑوں کی قسم کھاتا ہے, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. گھوڑوں کی 5 صفت کی اللہ قسم کھاتا ہے. والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا, پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. فالمغیرات صبحا, پھر صبح کے وقت وہ حملہ کرتے ہیں. فاثرن به نقعا, پھر اس وقت وہ غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا, پھر وہ دشمنوں کے سب پہ کھد جاتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود, انسان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے. 5 چیزوں کے اللہ قسم کھاتا ہے, گھوڑوں کی 5 صفات کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ ان الانسان لربه لکنود, انسان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں گھوڑا جو تم پالتے ہو, ایک انسان گھوڑا پالتا ہے دیہاتوں میں, اس کو جو ہے سواری استعمال میں لاتا, سواری ڈھوتا ہے اس سے, گاؤں سے اسٹیشن لے جا کے اسٹیشن سے گاؤں لے جائے گا. ایک بے زبان جانور محنت کر رہا, چاہے گرمی ہو, چاہے سردی ہو, چاہے بارش ہو رہی ہو, اس کو جو ہے ناد کر کے اور باندھ کر کے اس کو لے کے جاتا ہے. کمر میں اس کے بیلٹ باندھتا ہے, بیلٹ رگڑ کر کے زخم ہو جاتا ہے, اس کی پیٹھ میں
चाबुक मार रहा उसको, डंडे मार रहा उसको, उसके पैर में कोई चीज गड़ी हुई है जिससे उसको तकलीफ हो रही है, वो मालिक से बता नहीं सकता कि मालिक तुम मुझे मार रहे हो लेकिन मेरे पैरों में कोई चीज चुभ गई है जिससे मैं दौड़ नहीं पा रहा। वो भाग रहा, वो दौड़ रहा, कहीं पर खड़ा कर दिया, प्यासा है, पानी नहीं मांग सकता अपने मालिक से। वो मालिक पानी देना भूल गया, वो चला जाता है नाली के पास, जाकर नाली का गंदा पानी पीता है। जब मालिक देखता है तो याद आता है कि मैंने उसको पानी नहीं पिलाया था, फिर वो बाल्टी भर करके उसका हमें पेश करता है। शाम में घर आता है, जो चारा घर में है थोड़ा या ज्यादा उसके सामने डाल दिया जाता है, खा लेता है। चारा खत्म हो जाए, चाहे उसको भूख और लगी हो, मालिक से नहीं कह सकता मालिक मुझे थोड़ा सा और घास दे दो, मुझे भूख लगी हुई है। हम बीमार हो जाते हैं, छुट्टी ले सकते हैं। हमको बुखार आ गया है, हम एप्लीकेशन जमा कर देते हैं ऑफिस में, हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं आ सकते हैं काम पे आज। वो तो बेचारा दरखास्त भी नहीं दे सकता, वो तो बेचारा एप्लीकेशन भी नहीं दे सकता, छुट्टी नहीं ले सकता। मालिक आज मेरी तबीयत खराब है, फिर सुबह उसको नाद करके फिर उसको इक्का में लगा करके लेके मालिक जाता है। और वो जंगी जो घोड़ों ने जिनके अल्लाह कसम खा रहा, जिनके अल्लाह कसम खा रहा, देख रहे होते हैं कि सामने दुश्मन का लश्कर है, उनके हाथों में तीर भी है, तलवार भी है, नेजा भी है, लेकिन घोड़ा पीछे नहीं हटता, घोड़ा पीछे नहीं हटता। वो जानता है कि आज हमको तलवार भी लग सकता है और हमको जो है नेजे से मुझ पर हमला भी हो सकता है और मेरे अंदर तीर भी घुस सकता है, लेकिन मालिक के इशारे का मुंतजिर होता है। मालिक के इशारा पाते ही 20 सब में जाके घुस के जंग करता है। आखिर तक वो लड़ता है, या मालिक मर जाए तब वो भागता है, या फिर उसी को मार दिया जाता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनून, इंसान तो अपने रब का नाशुक्रा है, जबकि इस घोड़े को जो वो चारा देता है वो भी इसका पैदा किया हुआ नहीं है। जो घास घोड़े के सामने डालता है वो भी इसका पैदा किया हुआ नहीं है, वो भी अल्लाह का पैदा किया हुआ है। अल्लाह के पैदा किए हुए घास और चारे को काट करके खाली वो उस बेज़बान जानवर के सामने डाल देता है, उसके बावजूद वो कितना मुखलिस होता है अपने मालिक का। रात दिन हम अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं, दो सजदा करने के लिए हम तैयार नहीं है, दो सजदा करने के लिए हम तैयार नहीं। अल्लाह की पुकार सुनते हैं, अजान की दावत सुनते हैं, 5 वक्त मस्जिद में आने के लिए हम तैयार नहीं है। हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। 24 घंटे अल्लाह दे रहा मौका, 24 घंटे रात दिन में, 24 घंटे 5 टाइम नमाज पढ़ने में बहुत ज्यादा 1 घंटा लगता होगा, 23 घंटे फिर भी हम दुनिया कमाने में लगाते हैं, अपने दुनियावी जरूरतों को पूरी करने में लगाते हैं। अल्लाह मुतालबा कर देता 23 घंटा तुम्हें इबादत करनी है, 1 घंटा मौका मिलेगा काम करने का। हमारा क्या होता उस वक्त? 23 घंटा मुतालबा होता इबादत का, 1 घंटा खाली मिलता कि हम दुनिया कमा सकते हैं। हम 1 घंटा नहीं दे सकते, 2 सजदा करने के लिए हम तैयार नहीं। नेमत अल्लाह उड़ेलता जा रहा, नेमतों का इस्तेमाल करे रात दिन, और शुक्र करने के लिए हर एक की जबान पर अल्लाह की नाशुक्री। चाहिए भी मस्जिद के बाहर निकलिएगा, औरतों की, लड़कियों की, बच्चियों की भीख मांगने वाली की लाइन लगी देखिएगा। एक लाइन लगी होगी जो अभी आपके सामने भीख मांगेंगे। पता नहीं किस घर की इज्जत है वो, पता नहीं किसकी घर की बेटियां है वो। देख करके अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बीवी मेरी बच्चियां घर में इज्जत के साथ बैठी हुई है, तो उन्हें घर में बैठकर इसे खिला रहा, तेरा शुक्र है। वरना मेरी बीवी मेरी बच्ची किसी के सामने भीख मांग रही होती तो अल्लाह मेरा क्या होता। मामूली नेमत है अल्लाह की। क्या हमारे घर में हमारी औरतें महफूज हैं, इज्जत की रोटियां खा रही हो। देखिए इन फकीरों को देखिए, इन्होंने कोई जुर्म नहीं कर रखा है कि अल्लाह ने को भिखारी बना दिया है, अल्लाह ने को गरीब बनाया है। ये दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। आज अल्लाह ने हमें इज्जतदार बना दिया है कि हमें दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इस नेमत पर हम अल्लाह का शुक्र है। घर में जो औरतें हैं, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब औरत सालन बनाने लगे, तो 1-2 चमचा इस नियत के साथ बढ़ा ले कि कोई साइल आएगा, कोई मांगने वाला आएगा तो दे दूंगी।
پڑوس میں کوئی بھوکا پریشان ہوگا اس کے پاس بھجوا دوں گی، گھر میں کوئی مہمان آئے گا وہ کھا لے گا۔ اس نیت سے اس نے 1-2 چمچہ ڈال دیا پانی زیادہ، مہمان آئے چاہے نہ آئے، مانگنے والا بھکاری دروازے پر آئے چاہے نہ آئے، لیکن اللہ اس کو نیت کی برکت سے اللہ اس کو مہمان کو کھانا کھلانے کے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ پہلے عورتوں میں عادت ہوا کرتی تھی، آج ہماری عورتیں اس چیز بھول گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے گناہ کی وجہ سے، ہماری سرکشی کی وجہ سے، ہمارے تکبر اور کبر کی وجہ سے اللہ نعمت چھین بھی سکتے ہیں ہم سے۔ ہمارا بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارا حق نہیں بنتا، پھر بھی اللہ ہمیں دے رہا، ہماری بدعمالیوں کے باوجود اللہ ہمیں دے رہا۔ کہ حضرت بھائی عزیز بستانی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے نہا دھو کر کپڑا پہن کر مسجد آ رہے ہیں، راستے میں بھول سے ایک عورت نے راکھ پھینک دی ان کے اوپر، پھینکا ہوگا اور وہ ان کے اوپر جا کے گر گئے۔ ہمارے یہاں تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گزر رہا ہوتا ہے، اوپر سے بلڈنگ سے کچھ بھی گر سکتا ہے، اس کے اوپر پانی گر سکتا ہے، گندا پانی گر رہا، صاف پانی، یعنی انسان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ ہے۔ یہ معمولی چیزیں ہیں لیکن لوگ دھیان نہیں دیتے۔ بلڈنگ کی ٹنکی خراب ہو گئی، پھٹ گئی ہے، پانی بہ رہا، وہاں سے بہنے دو، لوگ بھیگنے دو، لیکن ہم سے کون کہنے والا ہے کہ ہم اس کو بنوائیں؟ پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں انسانوں کو جو پریشان کیا جا رہا، راستے میں گاڑی لگا کے چلے گئے، لوگوں گزرنے میں پریشان ہوگی، پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں۔ جہاں بیگ لگا کے چلے گئے، یعنی کوئی اصول، کوئی طریقے نہیں ہماری زندگی گزارنے کا۔ بے اصولی کی حد اور انتہا ہو چکی ہے۔ بلڈنگوں سے گزریے، پتہ نہیں کیسا پانی گرے گا گلیوں میں، آپ کے کپڑے پر گر گیا، پاک ہے کہ ناپاک کچھ پتہ نہیں، جہاں سے ٹپک رہا اس کو بنوانے کی توفیق نہیں ہوتی کبھی۔ یہاں مسلمان بھائیوں کا حال ہے یہ، عورتیں کوڑا اٹھا کے نچا کے پھینک دے رہی، چاہے جا کے گرے کھڑکیوں سے، وہ تالاب میں گرے گا کہ مسافر کے سر پہ جا کے گرے گا، کچھ پتہ نہیں کہاں گرے گا۔ تو ان پر رات جب گری تو ایک آدمی دیکھ رہا تھا، اس سے ناراض بہت ہوں گے، بہت غصہ ہوں گے، کپڑا پورا خراب ہو گیا، ایک کونے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، ہم تو اتنا گناہ کرتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں کہ آگ برستی، آگ اوپر سے، یہ تو راکھی ہمارے اوپر گری ہے، ورنہ ہماری بدعمالیاں ایسی ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اوپر سے آگ کی برسات ہو۔ تو اللہ والے اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جو ہے اس سے کم درجے کی چیز ہمیں ملی ہے۔ تو ہر موقع پر مثبت سوچ آپ رکھیں، منفی سوچ نہ رکھیں، پازیٹو سوچیں، نیگیٹو نہ سوچیں کسی موقع پر۔ ایک بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، وہ سر منڈا کر کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کچھ نوجوان پروگرام بنا رہے تھے کہیں گھومنے جانے کے لیے، جائیں گے، گھومیں گے، تھوڑا سا موڈ فریش ہوگا، ہنسی مذاق کریں گے۔ دیکھا ایک بوڑھے چلے آ رہے، سر منڈا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا اس کو بھی ساتھ لے لو تاکہ وقت کٹے گا، مزہ آئے گا، اور زبردستی ان کو بھی پکڑ کر کشتی میں سوار کر لیا۔ اب مزاق سوجی ہے، گھومنے کے بہانے سے نکلے ہیں، اب تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان ایک جو ہے پیچھے سے ایک رسید کیا ان کو، سر مڑائے ہوئے تھے، عام طور پہ عادت ہوتی ہے کوئی سر مڑا کے آتا ہے چپل لگاتے اس کو، مزہ آ جاتا ہے، کیا مزہ مل جاتا ہے، کیا مزہ مل جاتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کوئی سر مڑانے مارنے میں کیا مزہ آتا ہے لوگوں کو۔ اب ایک نوجوان نے پیچھے چپل لگائی، یہ سب ہنسنے لگے، خوب ہنس رہے ہیں، یہ برداشت ہو بیٹھ گیا حضرت ابراہیم نے تھا۔ پھر تھوڑے دوسرے نوجوان نے چپل لگائی، پھر سب ہنس رہے ہیں، یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہ کر رہے ہیں، مستقل مان رہے ہیں ان کو، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے۔
اللہ دیکھ رہا، اس کا ایک ولی ہے، ایک دوست ہے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا، الہام ہوا ابراہیم ابن ادہم اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم کشتی پلٹ دے، یہ بدتمیزی کرتے جا رہے ہیں، تم چاہو تو ہم اس کشتی کو پلٹ دیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے دعا کی کہ اللہ اگر آپ پلٹنا ہی چاہتے ہیں تو ان کے دل کو پلٹ دیں، کشتی پلٹیں گے ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر پلٹنا ہی چاہتے ہیں آپ ان کے دلوں کو پلٹ دیجیے۔ ایک ولی کی دعا تھی، بزرگ کی دعا تھی، اللہ نے قبول فرمائی، ان نوجوانوں نے توبہ کیا اور اچھی زندگی گزار کر کے اپنے وقت کے ولی بنے وہ لوگ۔ تو ایسے موقع پر بھی نگیٹو سوچ نہیں آئی، منفی سوچ نہیں آئی، اچھی سوچ، پازیٹو سوچ کہ اللہ دلوں کا پلٹنے والا ہے، اگر کشتی الٹ جائے گی یہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اللہ ان کو دل کا اگر اللہ الٹ دے گا، کیونکہ دل رحمان کے انگلیوں کے بیچ میں ہے، جدھر چاہتا ہے اللہ الٹتا پلٹتا ہے اس کو۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی کہ دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے ہمارے دل کو جما دے اپنی عبادت پر، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی عبادت پر پھیر دے۔ یہ دعا ہمیں نبی نے سکھائی ہے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جدھر چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو شکر کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف اللہ ہمارے دل کو پھیر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔